الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ پیران پیر دستگیر کتب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی کتب الاقطاب حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات و واقعات جاننے کی کوشش کریں گے، مگر سب سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت انشاءاللہ سنیں گے۔ مسند الفردوس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ آئیے آپ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات و واقعات کی طرف جانے سے پہلے ہم قرآن پاک سے اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا وہ سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، یعنی جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الاعراء تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 561 میں بغداد ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث کہا جاتا ہے، تو غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا، چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تعالی علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں اور سلسلہ نسب یوں ہے، سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن
بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ غوث الثقلین میں ہے کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ چنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمع صحابہ کرام اور اولیاء عظام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسی انبیاء والمرسلین میں میری شان ہے۔ حجت الاسرار میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب میں نے اپنے صاحبزادہ عبد القادر کو جانا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سجیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران و ششدر رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کو جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے، اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا، جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے، اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے، اور وہ اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا، تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہارے سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ تو سردار بولا
وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی میں گزار دی۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلہ کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا۔ اس چور کے دل میں خیال آیا شاہد یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے غوث اعظم، اے عبد القادر، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرما اور اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ انشاءاللہ بقیہ حالات زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو پہنچے۔